ماہ ذی الحج اس مہینے کا جو پہلا عشرہ ہے، اس کی فضیلت میں پچھلے جمعۃ المبارک کو بتا چکا۔ اس مہینے کے اندر یہ پہلے عشرے کو جو فضیلت ہے یہ حج کی وجہ سے ہے کہ اس مہینے کے پہلے عشرے میں لوگ حج کرتے ہیں۔ حج کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے؟ اصطلاح کے اندر، لغت کے اندر حج کا معنی ہے قصد کرنا۔ قصد، ہم کہتے ہیں جی ہم نے جناب پنڈی کا قصد کیا، یعنی پنڈی جانے کا ارادہ کر لیا۔ حج کا لغت میں قصد کرنا مقصد ہے، اور اصطلاح شریعت میں حج کہتے ہیں مخصوص دنوں میں، مخصوص لباس میں انسان کا مخصوص طریقے سے عبادت کی غرض سے بیت اللہ شریف جانا، اس کا نام حج ہے۔ اور عبادتیں ہیں وہ آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، روزہ آپ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، یعنی شریعت نے 2 دن مکروہ منع فرمایا ہے، عید کا دن اور بڑی عید کو بھی روزہ حضور نے رکھا نہیں ہے، لیکن کھانے کا جو آغاز ہے وہ گوشت سے کیا ہے۔ اس دن یہ روزہ نہیں ہوتا، بڑی عید والے دن۔ لوگ کئی سمجھتے بڑی عید کو بھی روزہ ہوتا ہے، روزہ نہیں ہے۔ چھوٹی عید کو منع کیا گیا روزہ، کہ جس دن، کیونکہ اس دن شیطان کا روزہ ہوتا ہے۔ روزہ سال میں آپ چند دن کے علاوہ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں۔ نماز نفل ہے، دن میں 3 ٹائم منع ہے، کہ آپ سورج ڈوبتے ہوئے، سورج نکلتے وقت، اور درمیان میں جب، جس کو ضحوہ کبریٰ کہتے ہیں، اس وقت 3 وقتوں کو جو زوال کا ٹائم ہے، اس کے علاوہ آپ کبھی بھی نفل پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ صدقہ و خیرات ہے، اس کا کوئی ٹائم نہیں، جب مرضی پڑھیں۔ اور جتنے بھی عبادتیں ہیں اس کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے، آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں نفلی عبادات کا۔ لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے، عمرہ بھی آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جو مخصوص دنوں میں ہی ہوگی، جو 7 ذی الحج کو خطبہ ہوگا حج کا پہلا، وہاں سے شروع ہو کر 12 تک، یہ 5 دن لگاتار حاجیوں کے لیے مخصوص طریقے سے، مخصوص وقت میں، مخصوص جگہ پر اور مخصوص انداز میں عبادت کا نام کیا ہے بھائی؟ حج ہے۔ تو میں نے سادہ سی مفہوم میں آپ کو 2 لفظوں میں بتا دیا۔ تو قرآن عظیم الشان میں بھی کیا حج کا ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ کہاں پر لکھا ہے قرآن میں کہ حج واقعی فرض ہے؟ تو آئیے قرآن پاک کی آیت سورہ آل عمران، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 97 اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے لوگوں پر فرض کر دیا ہے اپنے گھر کی زیارت کو، من استطاع الیہ سبیلا، لیکن ان لوگوں پر فرض ہے جو اس گھر میں آنے کی استطاعت رکھیں۔ اس گھر میں آنے کی کیا رکھیں بھائی؟ استطاعت۔ اب حج کس کس پر فرض ہے؟ اس کی کل 7 شرائط بیان کیے گئی ہیں کہ بھائی یہ 7 شرطیں پوری ہوں گی تو حج اس پر فرض ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ سمجھ لیجئے، 7 شرطیں۔ اب ہم اپنے اندر دیکھیں کہ میرے اندر یہ شرطیں پائی جا رہی ہیں یا نہیں پائی جا رہی۔ 7 شرطیں کون سی ہیں؟ محدثین نے اور فقہا نے 7 شرائط بیان کی ہے فقہا نے۔ نمبر 1 پر الحج واجب علی الاحرار، نمبر 1 پر بندہ آزاد ہونا چاہیے، بندہ آزاد۔ اب غلامی کا دورہ نہیں، لیکن یہ پرانے وقت کی بات ہے کہ جب لوگ غلام ہوا کرتے تھے تو غلاموں پر بھی حج نہیں ہے، آزاد پر۔ نمبر 2 بالغین، بالغ ہو، یعنی اس کا مطلب اگر چھوٹا بچہ حج کرتا ہے، فقہا نے یہاں تک لکھا ہے اگر چھوٹا بچہ حج کرتا ہے ماں باپ کے ساتھ اور کہے جی حج اس نے کر لی ہے، اب بڑے ہو کر ضروری نہیں ہے وہ دوبارہ کرے گا حج، کیونکہ وہ بالغ ہو چکا ہے۔ بالغ ہونے کے بعد اسلام نے فرض کیا ہے، کیونکہ چھوٹے ہوئے اسلام نے اس سے نہیں پوچھنا تھا کہ تو نے چھوٹے ہوئے کیا یا نہیں کیا۔
नंबर 3 औकला, आकिल हो, बालिग भी हो और साथ अक्लमंद भी हो। नंबर 4 अल असिहा, सेहतमंद हो, कमज़ोर ना हो, यानी आंखों से नाबीना ना हो, पाँव से लंगड़ा ना हो कि चलने की कुव्वत ही उसमें ना हो, सेहतमंद हो। नंबर 5 इज़ा क़दरु अला ज़ादी वर्राहलती फ़ादिलन अनिल मस्कनी व मा ला बुद्दा मिन, इतना ज़्यादा राह उसके पास हो, इतने पैसे हों हज के लिए कि वो जा भी सके, आ भी सके, और घर में उसका इतना राशन पानी हो कि उसको पता हो मैं जा आके इतना घर में छोड़ रहा हूँ कि घर वालों के लिए काफ़ी है। अगर इतना मौजूद है तो उस बंदे पर हज क्या है भाई? फ़र्ज़ है। नंबर 6 अन्नफ़्क़िही इयाली इला हीना अवदिही वकाना अनित तरीक़ी आमिना, अच्छा उसके अपने लिए भी पैसे हों और घर वालों के लिए भी हों, ये छठी शर्त घर वालों के लिए। और नंबर 7 वकान तरीक़ आमिना, और जिस रास्ते से वो जा रहा है उसको पता है कि रास्ते में अमन है, रास्ते में कोई डाकू चोर लुटेरा नहीं है कि जो मुझे तकलीफ़ या नुकसान पहुंचा दे या मुझे लूट ले। अगर इतने पैसे उसके पास मौजूद हैं और जाने का माले ज़र भी है, रास्ता भी साफ है और आकिल है, बालिग है, सेहतमंद है, आज़ाद है, ये 7 शर्तें उसमें मौजूद हैं, तो हज उस पर क्या हो जाएगा भाई? फ़र्ज़ हो जाएगा। और आका अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारका सुनिए, मेरे हुजूर ने क्या फरमाया। हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन मलकन ज़ादन वराहलतन तबलुगुहु इला बैतिल्लाहि वलम युहज्जा फला अलैहि अन यमूता यहूदियन औ नसरानियन। हुजूर ने फरमाया जिसके पास इतना ज़्यादा राह मौजूद है कि वो हज में जा भी सकता है, आ भी सकता है, और अपने घर वालों के लिए भी वो घर का खर्चा चला सकता है, और उसके बावजूद वो अपनी ज़िंदगी में हज नहीं करता, हुजूर ने फरमाया फला युहज्जा फला अलैहि अन यमूता यहूदियन औ नसरानियन, फरमाया मुझे उस मुसलमान से कुछ नहीं है, चाहे वो ईसाई होकर मरे चाहे यहूदी होकर मरे। इतनी नाराज़गी का इज़हार फरमाया सरकार ने, इतनी नाराज़गी का इज़हार फरमाया। अच्छा जब ये आयत करीमा उतरी है ना हज वाली कि हज मुसलमानों पे लाजिम है, एक सहाबी रसूल खड़े हो गए, अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल हज फ़र्ज़ है, हर साल करेंगे? क्योंकि हज तो साल बाद एक मरतबा ही आता है ना। तो पूछा या रसूलुल्लाह हर साल फ़र्ज़ है या ज़िंदगी में एक बार? एक मरतबा पूछा, दूसरी बारी पूछा, तीसरी मरतबा जब पूछा हुजूर ने फरमाया कि बैठ जाओ, खामोश हो जाओ, तुम्हें पता नहीं है अगर मेरी ज़ुबान से ये निकल जाता कि हर साल फ़र्ज़ है तो मुसलमानों पे हर साल फ़र्ज़ हो जाता। फरमाया ज़िंदगी में एक मरतबा है। वो क्यों फरमाया कि कुरान में आ चुका था वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयु यूहा, कि अल्लाह का हबीब कभी भी अपनी ख्वाहिश से कोई बात नहीं करता, जब भी करता है ये मंशा खुदा से करता है, अल्लाह की मर्ज़ी से करता है। क्योंकि नबी पाक की जो ज़ुबान है वो हकीकत में वही इलाही है, हुजूर का कलाम वही इलाही है। बल्कि बास फुक़हा ने यहाँ तक भी लिख दिया कि अहादीस में भी जितनी बातें सरकार ने फरमाई ये भी रब की बातें हैं, क्योंकि हुजूर तो कभी अपनी ख्वाहिश से बात करते नहीं हैं। जब अपनी ख्वाहिश से बात नहीं करते तो उसका मतलब हुजूर की हदीस भी रब के हुक्म से ही है। तो बहरहाल ये बात कहीं और चले जाएगी। अब कुछ हज के फ़ज़ाइल समझ लीजिए कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 अरकान इस्लाम गिनवाए, 5, और सही मुस्लिम के अंदर जो रिवायत मौजूद है हुजूर ने उसमें 5वें नंबर पर हज को रखा है। तौहीद, अल्लाह को मानना, नंबर 2 नमाज, फिर ज़कात, फिर चौथे पर रोज़ा, और 5वें पर हज को रखा। फुक़हा ने बयान किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5वें नंबर पर हज को क्यों रखा, इसमें भी बड़ी हिकमत है। कहा अल्लाह को मानना है तो अल्लाह की ज़ात वहदा ला शरीक है, सबसे पहले मुसलमान के लिए इस पर ईमान लाना ज़रूरी है कि अल्लाह एक है। नंबर 2 पर फिर नमाज है,
یہ اس کا تعلق بدن کے ساتھ ہے، بدنی عبادت ہے نا نماز۔ پھر زکوٰۃ تیسرے نمبر پر بیان کی، اس کا تعلق ہے مال کے ساتھ۔ پھر چوتھے نمبر پر روزہ، اس کا تعلق بھی بدن کے ساتھ ہے۔ اور پانچویں پر حج کو رکھا کہ چار عبادتیں جب مل جاتی ہیں اکٹھی، یعنی اس کا بدن کے ساتھ تعلق، روزے کا بدن کے ساتھ تعلق، اور آپ توحید کا اقرار یہ بھی بدن کے ساتھ، زبان کے ساتھ تعلق ہے، زکوٰۃ کا مال کے ساتھ تعلق ہے، تو جب یہ چار عبادتیں مل جاتی ہیں بدنی اور مالی تو پھر ایک حج بنتا ہے۔ اس لیے پر آخری نمبر پر حج کو بیان کیا کہ حج کا تعلق خالی مالی عبادت کے ساتھ نہیں ہے بلکہ بدنی عبادت کے ساتھ بھی ہے۔ اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے تو یہاں تک ارشاد فرما دیا، میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ کمزور ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کر سکتے، جو عورتیں پردہ دار خاتون ہیں، گھروں میں رہتی ہیں، ان کے دلوں میں بھی خواہش ہے کہ ہم بھی اللہ کے راستے میں اپنا مال، اپنی جان پیش کریں اور شہید ہو جائیں، فرمایا ایسے کمزور لوگ حج کر لیا کریں، ایسی عورتیں حج کر لیا کریں، شہید کو جتنا ثواب راہ جہاد اور میدان جہاد میں ملے گا، پردہ دار خاتون اور اس کمزور آدمی کو وہ میدان عرفات میں مل جائے گا۔ حج کا اتنا ثواب کہ جو کمزور آدمی، طاقتور کے لیے بات نہیں ہے، کمزوروں کے لیے بات ہے۔ تو حضور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ اپنی محتاجی کو دور کر دے، اپنی محتاجی، غریبی، آپ کبھی سروے کر کے دیکھ لیں، میرا تو اپنا یہ تجربہ ہے تھوڑا سا، کہ جو لوگ بڑے کثرت سے عمرہ پر جاتے ہیں نا، میں نے کبھی ان لوگوں کو غریب ہوتے نہیں دیکھا۔ آپ بھی یہ دیکھ لیجئے گا۔ کئی لوگ کہتے ہیں نا یار جناب عمرے پر جاتے ہیں ہر سال تو یہی غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ وہ اللہ کے بندے، اگر احادیث ہم پڑھیں نا، حضور نے جو اللہ کے گھر کی زیارت کی فضیلت بیان کی ہے تو یقین مانے کوئی بندہ کہے گا ہی نہیں یار میں کبھی واپس آؤں ہی نہ وہاں سے۔ تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ چاہتا ہے اپنی محتاجی دور کرے اور اپنی غریبی دور کرے، فرمایا وہ کثرت سے عمرے اور حج کیا کرے۔ حالانکہ زندگی میں تو حج ایک مرتبہ فرض ہے نا، لیکن اگر اللہ نے اتنا مال دیا ہے تو یہ محتاجی اور جو آپ کے مال کے اندر بے برکتی ہے، حج اور عمرہ یہ بے برکتی دور کر دیتا ہے۔ وہ بندہ کبھی غریب ہوتا وہ آپ نہیں دیکھیں گے کہ جو عمرے بڑے کثرت سے کرے گا۔ ایک دفعہ اگر کسی کو موقع مل گیا نا تو آہستہ آہستہ اللہ اس کے مال میں ترقی کرتا رہے گا۔ تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسا شخص جو حج بیت اللہ کی نیت سے آئے اور اس گھر کا طواف کرے، میدان عرفات میں جائے، صفا مروہ کی سعی کرے اور ملتزم میں دعا کرے اور فرمایا مقام ابراہیم پر نفل پڑھے، سرکار نے فرمایا حدیث شریف کا مفہوم ہے ایسا حاجی جو دعا مانگتا ہے اس کے حق میں بھی قبول ہوتی ہے، اور جس کی سفارش کرے گا اللہ قیامت والے دن اس کی سفارش اس کے حق میں قبول بھی کرے گا۔ حج کرنے والا قیامت والے دن۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حاجی جو ہے، حاجی حج کرنے والا جو فراڈ اور دھوکے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے، 2 نمبر حاجی نہیں، صحیح 1 نمبر حاجی، فرمایا جو 2 نمبری سے اپنے آپ کو بچا لے، دھوکہ دہی سے بچا لے، فرمایا قیامت والے دن 400 آدمیوں کی شفاعت کرے گا۔ 400 آدمیوں کی شفاعت، اور یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، یہ حدیث مبارکہ میں یہ مسند بزار کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ اور ابن ماجہ میں جو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں حج کے لیے گیا اور زیارت کی اللہ کے گھر کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر وہ حج پورا نہ کر سکا اور اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا، حج پورا نہ کر سکا، اسی حالت میں بیمار ہوا اور وہیں پر اللہ کو پیارا ہو گیا، تو سرکار نے ارشاد فرمایا قیامت کو رب اس چیز کا ضامن ہے، اللہ اس کو ضمانت دیتا ہے کہ وہ اس حالت میں اگر مر بھی گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جب آنکھ کھولے گا تو جنت میں اس کی آنکھ کھولے گا۔
جنت میں جا کے اس کی آنکھ کھلے گی۔ تو کتنی فضیلت ہے اس گھر کی، اتنی تاکید حضور نے فرمائی ہے کہ حج جو نہیں کرتے، اتنی ناپسندیدگی حضور نے کی ہے کہ حضرت عمر کا جب خلافت کا دور آیا تو حضرت عمر کے دور میں فتوحات بہت تیز ہو گئی، اور مصر کا اور افریقہ تک کے علاقے فتح ہو گئے تھے، اور اوپر سے وہ ترکی کے قریب، یہ عراق تو مکمل فتح ہو چکا، ایران کا کچھ علاقہ فتح ہوا، خراسان تک، افغانستان تک حضرت عمر کے دور میں پہنچ گئے۔ تو حضرت عمر نے اپنے اپنے علاقے کے جو گورنر تھے ان کو خطوط لکھے۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے اپنے جتنے علاقوں میں تم موجود ہو اس علاقے کے لوگوں کی لسٹیں تیار کرو کہ کن لوگوں کے پاس اتنا پیسہ موجود ہے کہ وہ حج کر سکتے ہیں۔ ان لوگوں نے لسٹیں تیار کی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر خط لکھا ان کو، فرمایا جن لوگوں کے پاس پیسہ موجود ہے، جن لوگوں کے پاس زیادہ راہ موجود ہے، اور حج کے لیے رستہ بھی کھلا ہوا ہے، رستے میں کوئی ڈاکو نہیں آتا کہ کوئی سونے کا بھرا ہوا ٹوکرا بھی رکھ جاتا تھا تو کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ عمر کی حکومت کے وہ کوئی اٹھا لے، کیونکہ یہ حج کی شرائط میں موجود ہے نا، آمنت طریق، کہ امن والی جگہ ہو، رستہ صاف ہو، رستے میں کوئی۔ اب چونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے سعودی گورنمنٹ نے بند کیا ہوا ہے، اب تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ بھائی سینما گھر کے لیے تو لوگ آباد تھے، آپ کے سینما گھر یہاں بنے، اس کے لیے تو لوگ موجود تھے، لیکن مسجد میں آنے کے لیے تم نے مخصوص شرائط لگا دی کہ کرونا کا کارڈ لے کر آؤ، جس نے ویکسین لگوائی تو اسی کو ہم داخل ہونے دیں گے، دوسرا کوئی نہیں آ سکتا، اور وہ بھی مخصوص لوگ۔ حضرت عمر کے دور میں تو اس کی پابندی نہیں تھی، فرمایا جتنے لوگ ہیں ان کی لسٹیں جب بن گئی تو فرمایا میرا یہ دل چاہتا ہے جس طرح اسلام نے ایک ذمہ کافر جو آپ کی حکومت میں، اسلامی حکومت کے ماتحت رہتے ہیں، غیر مسلم اقلیت، اس زمانے میں ٹیکس غیر مسلم اقلیت پہ ہوتا تھا، آج تو مسلمانوں پہ بھی ٹیکس ہے، اس زمانے میں ٹیکس کس پہ ہوتا تھا بھائی؟ غیر مسلموں پہ، عیسائیوں پہ ٹیکس تھا، یہودیوں پہ ٹیکس تھا، مسلمان پہ ٹیکس کوئی نہیں تھا، مسلمان پہ زکوٰۃ تھی۔ یہی تو فرق ہے نا جمہوریت کا اور اسلام کا، ہم یہی رونا روتے ہیں بھائی اسلام کی بات کرو، اسلام کے لیے تم کبھی آواز کسی نے بلند کی ہے بھائی یہ نظام نافذ کرو؟ لیکن جب ممبر سے بات بولتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں مولوی سیاست کی گل کرتا ہے، اور بھائی ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، یہ سیاست کی بات نہیں ہے۔ جزیہ ہے ہی کافر پر ہے، ٹیکس ہے ہی کافر پر ہے، مسلمان پہ ٹیکس نہیں ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ جو لوگ حج نہیں کر رہے، کلمہ پڑھنے کے باوجود، اتنا مال ہونے کے باوجود، یہ میدان عرفات میں نہیں آتے، یہ حرم شریف میں نہیں آتے، کعبۃ اللہ کی زیارت نہیں کرتے، فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ ان پر اجتہاداً، ان پر سختی کرنے کے لیے کہ یہ حج نہیں کرتے، ان پر کافروں کی طرح، ذمیوں کی طرح میں ٹیکس لگا دوں، جزیہ لگا دوں۔ یہ ایک سزا ہوتی ہے نا، جزیہ ایک سزا ہے کہ تم کافر ہو، مسلمانوں کے ماتحت تم نے دب کے رہنا ہمارے سے، لیکن آج ہم نے کفار کو اوپر چلایا ہوا ہے۔ تو فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان پر ٹیکس لگا دوں، یہ جو حج کرنے کے لیے نہیں آتے۔ تو آج کل چونکہ 2 سال سے حج میں یہ حالات موجود ہیں، لیکن اگر آئندہ سال میں کوئی اتنا پیسہ آپ کے پاس جمع ہو جائے کہ آپ حج کر سکتے ہیں تو خدا کے لیے آپ حج کیجئے گا۔ اگر آپ فرض کریں آپ کہتے ہیں جی میرے پاس اتنی صحت نہیں ہے میں نہیں کر سکتا، اور اسی طرح آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، تو اس کا ایک اور بھی طریقہ ہے، حج بدل۔ آپ اپنی جگہ کسی اور کو حج کرا دیں۔ ایک صحابی رسول، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، عرض کیا یا رسول اللہ میری ماں حج کرنا چاہتی تھی لیکن نہ کر سکی، تو میں کیا ان کی طرف سے حج کر سکتا ہوں اور ان کو ثواب ملے گا؟ بہرحال حدیث لمبی ہے، فرمایا ہاں ان کو ثواب، حضور نے فرمایا ہاں پہنچ جائے گا۔ تو حج بدل بھی ایک طریقہ ہے بھائی، اگر آپ میں سے کوئی نہیں کر سکتا، اتنا پیسہ مال رکھتا ہے تو کوئی بات نہیں، آپ مجھے کروا دیں، آپ کو ثواب مل جائے گا۔ مقصد تو یہ ہے نا، حج بدل کسی غریب کو کروا دیں، میرے پر اگر اعتماد نہیں ہے تو کسی پر کرا دیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ مقصد تو یہ ہے کہ آپ کی گردن سے دین کا ایک فریضہ وہ ادا ہو جائے گا اور آپ کی پکڑ نہیں ہوگی، چونکہ یہ فرض ہے،
اور فرض کی مثال قرض کہ جو ادائیگی لازم ہے، فرض اگر نہ ادا کیا تو اس کی پکڑ ہوگی۔ نفلی عمرے کے بارے میں اللہ نے نہیں پوچھنا کہ تم نے کیا یا نہیں کیا، نفلی عبادت آپ کریں یا نہ کریں اس کا کوئی نہیں پوچھ سکتا، یہاں تک کہ دوسرا بندہ بھی نہیں پوچھ سکتا، دوسرا بندہ بھی نہیں۔ سنن زوائد کے بارے میں فقہا کی یہی رائے ہے، سنن زوائد ایسی سنت جو سنت زائدہ ہے، آپ نہیں پڑھتے، آپ نہیں کرتے، وہ نہیں ادا کرتے، کوئی بندہ آپ کو نہیں کہہ سکتا آپ یہ کیوں نہیں کرتے۔ سنن زوائد کے بارے میں حکم ہے۔ تو آج لوگ جھگڑا نفلی عبادت میں تو کریں گے، فرض میں کوئی بات نہیں کرتا، اور یہی آخری زمانے کی نشانی ہے کہ آخری زمانے میں نفل پر لوگ دڑا دڑ زور دیں گے اور فرض کو بھولے ہوں گے۔ فرائض واجبات اللہ نے پوچھ گچھ آپ سے ان دو چیزوں کی کرنی ہے۔ سنت موقدہ اس کی مثال بھی واجبی کی قریب ہے، لیکن سنت زوائد یا نوافل اس میں جھگڑا کسی کا نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی آپ کسی سے اس کے بارے میں پوچھیں۔ تو یاد رکھیں حج کی فضیلت جو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمائی حدیث شریف میں کہ جب آپ حج کے لیے جائیں 7 مقامات ایسے ہیں جہاں پر دعا رد نہیں ہوتی۔ 7 مقامات۔ سب سے پہلی دعا تو وہی ہے جو کعبۃ اللہ پر پہلی نظر پڑتے ہوئے دعا مانگی وہ کبھی رد نہیں ہوگی۔ لیکن یہ مقام نہیں ہے، دور سے بھی آپ کی نظر پڑ گئی نا کعبہ پہ، پہلی دعا جو مانگیں گے قبول ہے۔ لیکن حرم شریف کے جب اندر مسجد الحرام کے اندر جب داخل ہو جائیں گے تو اندر داخل ہوتے ہوئے کچھ مقام ایسے ہیں جہاں پر دعا رد نہیں ہوتی۔ نمبر 1 پر جب آپ حتیم کے پاس ہوں گے، حتیم کعبہ، کعبۃ اللہ کا وہ بھی حصہ ہی ہے، جس کا حتیم کی طرف اگر رخ ہوگا تو وہ کعبے کی طرف رخ ہی ہے۔ آپ نے دیکھا چھوٹی سی دیوار کعبے کے ساتھ ایسے گول سی، حتیم کعبہ اس کو بولتے ہیں۔ اس جگہ پر کھڑے ہو کر دعا مانگے وہ رد نہیں ہوگی۔ اللہ ہم سب کو نصیب کرے جانا۔ نمبر 2 پر ملتزم، یہ کعبۃ اللہ کی شمالی دیوار کے ساتھ ہی وہاں پر غلاف کعبہ جو ہے نا ایسے تھوڑا سا وہ حصہ بالکل دیوار نظر آتی ہے، وہاں پر کپڑا نہیں ہے، ایسے گلائی میں ہے۔ ایک ہے حجر اسود، اور حجر اسود کی فضیلت حضور نے کیا بیان کی کہ فرمایا جب یہ دنیا میں آیا تھا اس کا رنگ دودھ سے زیادہ سفید تھا، دودھ سے زیادہ اس کا رنگ سفید تھا۔ اب تو اس کو حجر اسود کہتے ہیں نا، اسود عربی میں کہتے ہیں کالے رنگ کو، ابید کہتے ہیں چٹے کو، گورے کو۔ تو یہ جب آیا تھا اس کا رنگ کیا تھا بھائی؟ سفید۔ حضور نے فرمایا لوگ آتے رہے چومتے رہے اس کو، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لوگ جب اس کو چومتے ہیں تو بنی آدم کے گناہوں کی وجہ سے اس کا رنگ جو ہے کالا ہو گیا۔ انسان کے دل کی مثال بھی ایسی ہے، گناہ کر کر کے بندے کا دل بھی ایسے کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے باطن کی طرف بھی توجہ کریں کہ ہمارا دل کہیں ایسا تو نہیں ہے۔ تو فرمایا یہ حضرت عمر نے جب اس کو چوما نا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا حجر انت الحجر، اے پتھر میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، لا ينتفع ولا تضر، تو نہ فائدہ دے سکتا ہے نہ ہی نقصان دے سکتا ہے۔ حضرت عمر نے یہ بات کہی، پیچھے کھڑے تھے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا عمر تم اس کو چوم رہے ہو، تم نے تو یہ کہا یہ نہ فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان، لیکن میں نے اللہ کے نبی کی زبان سے یہ سنا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ پتھر ایسا پتھر ہے کہ اس کو چومنے والا جب قیامت والے دن آئے گا یہ پتھر کو اللہ 2 آنکھیں اور 2 کان دے گا، یہ پتھر بولے گا اور وہاں پر یہ کہے گا جس نے اس کو چوما ہوگا یہ پتھر اس کی شفاعت کر کے اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا۔ اب چومنے کے کتنے طریقے ہیں؟ چومنے کے 4 طریقے۔ نمبر 1 پر ہونٹوں سے ڈائریکٹ چومنا، نمبر 2 پر ہاتھ لگا کے، رش زیادہ ہو تو ہاتھ لگا کے ہاتھوں کو چوم لینا، یہ بھی
حجر اسود کو بوسا ہی ہے۔ نمبر 3 پر آپ دور ہیں، رش زیادہ ہے تو دور سے ایسے ہاتھ رکھ کے ایسے کرنا۔ اور نمبر 4 پر جو حضور کا طریقہ تھا، حضور نے ویسے ڈائریکٹ بھی چوما ہے، لیکن حج کے موقع پر حضور سواری پر جب سوار تھے تو سرکار کے ہاتھ میں عصا مبارک، عصا لگا کے عصا کو چومنا۔ یہ 4 طریقے جو نبی پاک علیہ السلام کی حدیث میں آئے ہیں، چاروں طریقے ثابت ہیں۔ اب آپ حساب لگائیں، میرے خیال سے اکاؤنٹ دنیا کا کوئی بھی جمع کرنے والا آپ کے پاس کیلکولیٹر ہو تو وہ اس کو جمع نہیں کر سکتا۔ حضور کے دور سے بھی اگر لگائے نا، اس سے پہلے بھی حج ہوتا رہا، لیکن اس کا طریقہ ذرا تھوڑا سا مختلف تھا۔ حضور علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک آپ ہر سال حاجیوں کی لسٹ بنائیں اور جمع کرتے جائیں، میرے خیال سے کیلکولیٹر جواب دے جائے گا، چاہے جتنا مرضی بڑا کیلکولیٹر ہو دنیا کا، اس میں وہ لوگ نہیں سما سکیں گے۔ ہر ایک بندے نے جو اس کو چوما چاروں طریقوں سے، تو چاروں کی گواہی یہ پتھر دے گا قیامت کو۔ اب بندہ پوچھے یہ پتھر کو یہ علم ملا کہاں سے، تو جواب آئے گا در مصطفیٰ سے۔ اور بتا، جس پتھر کو میرا نبی چوم لے اس پتھر کے علم کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا۔ آج یہ ملا ملواڑے کہاں پر کھڑے ہو گئے کہ نبی کے علم کا احاطہ کیے ہوئے، میرا نبی تو جس پتھر کو چوم لے تو اس پتھر کے علم کا جواب نہیں ہے۔ تو بھائی حضور نے ایک مرتبہ چوما تو اتنا علم کہ قیامت والے دن ایک ایک کو پہچانے گا، اس کی شفاعت کرے گا، اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اگر پتھر اتنا فائدہ دے سکتا ہے تو بتاؤ نبی کتنا فائدہ دے گا۔ لوگ آج حضور کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، نبی یہ نہیں کر سکتے، نبی وہ نہیں کر سکتے۔ اور میں نے کہا یہ تیرے دماغ کے میں خناس گھسا ہوا ہے کہ نبی کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہم نے جو احادیث اور بخاری میں پڑھا ہے، تو نے بخاری سنی ہے، ہم نے پڑھا ہے کہ یہ پتھر قیامت کو شفاعت کرے گا، اور شفاعت یہ پتھر کو علم، یہ کمال، یہ عزت کہاں سے ملی؟ یہ حضور کے در سے ملی۔ ورنہ یہ پتھر تو حضور کی آمد سے قبل بھی لگا تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا یہ پتھر کون سا پتھر ہے۔ حضور نے بتایا یہ جنت سے آیا ہوا پتھر ہے۔ تو بہرحال نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے حج میں 3 کاموں سے بچے، جو قرآن میں بھی آیا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ نہ غلط کام کرنا ہے، نہ بیوی کی صحبت میں جانا ہے، نہ کسی کو گالی دینی ہے۔ ہر برے کام سے اگر اس نے حج کو بچا لیا اپنے، تو فرمایا وہ ایسا ہو جاتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس طرح آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ یعنی اس کا نامہ اعمال 0 سے شروع ہو جاتا ہے، برائیوں کا، نیکیوں کا رہتا ہے، برائیوں کا نامہ اعمال 0 سے سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے حج کی اتنی خصوصیات بیان کی، اور خود حضور نے زندگی میں ایک ہی حج کیا۔ وجہ یہ تھی حج تو فرض ہو چکا تھا 6 ہجری میں۔ یہ جو سورہ آل عمران کی میں نے آیت پڑھی ہے، یہ آیت نازل ہوئی ہے 6 ہجری، اور نبی علیہ السلام نے حج کیا ہے بھائی 10 ہجری میں۔ 10 ہجری میں یعنی 4 سال کے بعد۔ اس سے پہلے حضور نے حضرت ابوبکر صدیق کو حج کا امیر بنایا اور ان کو بھیجتے رہے، اور بتا دیا کہ دیکھو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو امیر بنا کر یہ لوگوں کو سمجھا دیا کہ میرے بعد اگر امت کا کوئی والی ہے تو وہ ابوبکر صدیق ہے۔ ایک عقیدہ اہل سنت بتا دیا۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو بھی اس عظیم در کی زیارت نصیب فرمائے، اور انشاءاللہ نماز عید الاضحیٰ